والدین جو ہے وہ بچوں کو شروع سے ہی جو ہے وہ گیجٹس تھما دیتے ہیں، موبائل فونز اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو وہ تو پیرنٹل گائیڈ اپنی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، تو تربیت میں پھر کمی کیوں نہ آئے گی؟ صحیح بات ہے، یہ ساری پوائنٹس انڈورس کرنے والے ہیں، لیکن ہر شے کے اندر ایک اعتدال رہنا بہت ضروری ہے جی، چونکہ ہم وہ کسی سپر نیچرل دنیا کے بندے تو ہیں نہیں کہ ہم ہاتھ ہلائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو جائیں گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بیماری کی تشخیص پر پہنچ گئے ہیں جی، تو یہ سمجھ لیں آدھی فتح ہے آپ۔ صحیح پرابلم تو یہ ہے نا کہ اگر ہم اس کی تشخیص ہی نہ صحیح کریں، اب اس ڈسکشن کے بعد تشخیص ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پیرنٹس کا بھی اس کے اندر کیا رول ہے، یہ سب کچھ اب اگلا ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ اب سولوشن کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہوگا ونس فار آل آپ سولوشن کر لیں گے، یہ کوئی گیجٹ نہیں ہے کہ آپ نے چابی دینی اور وہ چل جائے گی، یہ سوسائٹی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر کی ایک مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب دیکھیے، میں اس لیے آپ کو آج کے کسی بندے کی مثال نہیں دے رہا، جو خیر القرون کے خیر لوگ، ان کی ایک مثال حضرت عمر نے یہ بات 8 سال میں پڑھی۔ ابن عباس نے پوچھا کہ 8 سال کیوں لگائے، ہمیں تو صرف ناو گرامر 100 مسئلے ہیں، آپ تو خود عربی ہیں، آپ کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا تھا نا، تو وہ 2 آیتیں مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی، اور ان تقاضوں کی روشنی میں جب میں اپنی شخصیت کو دیکھتا تھا تو میری شخصیت اس کے مد مخالف کھڑی تھی اور قرآن اور کر رہا تھا، تو میں اس وقت تک رک جاتا تھا جب تک ان 2 تقاضوں میں اپنی شخصیت کو اٹھا کے واپس قرآن کے تابع نہ کر دوں۔ پھر جب وہ 2 پہلو تابع ہوتے تو پھر میں آگے چلتا، پھر 4 پہلو اور ایسے آتے جو میری شخصیت اور طرف جا رہی ہوتی، قرآن اور طرف لے جاتا، پھر میں ان کو واپس لاتا۔ گویا کہ چلتے چلتے مجھے صرف سورہ بقرہ کے پہلوؤں کو اپنی شخصیت کے ساتھ سنکرونائز کرنے میں 8 سال لگے۔ تو لہٰذا امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا جلدی کرتے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ درست ٹریک پہ ہیں، آپ نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے، آپ ڈٹرمنڈ ہیں، اور آپ نے یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اصل ایشو کیا ہے۔ رفتار تھوڑی سلو بھی ہوگی تو ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی بات کریں تو یہ تو پھر قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنے میں اگر حضرت عمر کو جو ہے وہ 8 سال لگ رہے ہیں، سمجھنے میں 8 سال نہیں لگے، تو عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور آج کل کے بچے تو جو دنیا کی تعلیم ہے وہ نہیں ٹھیک سے حاصل کر پائے، سمجھنے میں 8 سال نہیں لگے، سمجھ کے ایگزیکیوٹ کرنے میں 8 سال لگے۔ ایگزیکیوشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ جلدی ہو سکتی ہے۔ ہم ایگزیکیوشن کی ہی بات کریں، اب ایگزیکیوشن والدین سے شروع ہوگی گھر میں۔ اگر والدین اپنا ماحول ٹھیک نہیں رکھیں گے، بچوں سے والدین پہ بات آ گئی ہے نا، آ گئی ہے بالکل، مسئلہ وہ ہے، اب بچے مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا، بڑے مسئلہ ہے۔ میں چونکہ ایک سسٹم بھی چلاتا ہوں ایجوکیشن کا، جس میں 250 کے قریب سکول ہیں۔ اب میں آپ کو بطور ایجوکیشن سے ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ بچے کو سکول لے جا رہے ہیں نا 6 سال کی عمر میں، آپ ایک معصوم بچہ دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اپنے تعصبات اس کے اندر انکلکیٹ کر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی نفرتیں اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہیں۔ آپ نے فون اٹھا کے باپ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، اس کو جھوٹ اور فرق کا وہ جو فطرت سلیمہ لے کر آیا تھا نا، جس کو حضور نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، اس فطرت کو آپ نے ڈیمولش کر دیا، اور آپ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ سکول جا کے پڑھے گا اور اس کی تربیت ہوگی۔ تو گویا جو پری سکولنگ ہے ہمارے ہاں اس پہ توجہ نہیں ہے۔ آپ بچے کو معصوم سکول نہیں لے جاتے، آپ اس کی پوری معصومیت اور اس کی جو بنیادی استعدادیں ہیں ان کو مسخ کر کے ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نکلے تو ہوش بنا ہوا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اچھا بچہ کس طرح سیکھتا ہے؟ پھر اس طرح تو ہماری بھی بیس ایسے ہی بنی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیس بھی ایسے بنی ہے۔ اب بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آبزرویشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب بچہ آبزرو، آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، 8 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بنا کے منہ دیکھیں تو وہ رو پڑتا ہے، آپ نے تو اس سے بات ہی کوئی نہیں کی، اس کو کیسے پتا کہ اس وقت یہ رونے کا امپریشن ہے؟ اور آپ تھوڑا سا سمائلی فیس جائیں تو وہ ہنستا ہے اور آپ کی طرف آتا ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ تو گویا وہ آپ کے ایکسپریشن سے اور آپ کے اس ماحول سے وائبز لے کر ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اس پر رونا ہے اور اس پر ہنسنا ہے، تو لہٰذا آپ کا ماحول اس کو ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ وجہ بالکل ان کی بات درست ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ بدترین، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے دکھیں جبکہ ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، اور یہ منافقت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ آپ اصلاح کی طرف آئیں، کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، انڈیویجولی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جوائنٹ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے۔ سیلف سینٹرڈ ہونے کے بجائے جوائنٹ رسپانسبلٹی لیں، اور پہلی رسپانسبلٹی اپنے گھر کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ماحول درست ہوگا تو علامہ صاحب والدین کی تربیت پر آ گیا ہے سوال، والدین کو اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ والدین کے لیے جو تربیت کا سب سے پہلا عنصر ہے جو میں انہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا،
وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو قرآن مجید نے رول ماڈل فرمایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کی سیرت کو پڑھیں تو سب کچھ آ جائے گا. اب مثلا ایک فرمان ہے کہ بچے کے ساتھ ایک پہلے یعنی پیدائش سے لے کر 7 سال تک اسے بادشاہ بنائیں بچے کو, پھر 7 سال سے لے کر 14 سال تک اسے اپنا کیا بنائیں, اسے اطاعت گزار بنائیں, اسے اوبیڈینٹلی سکھائیں, اطاعت گزاری سکھائیں. پھر 14 سال سے 21 سال تک اسے اپنا مشیر بنائیں, جی اپنا ایڈوائزر بنائیں. جی. تو بات یہ ہے والدین اپنی تربیت کہاں سے کریں؟ والدین کے اندر سب سے پہلے جو ہے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیت. علم پہلے نمبر پہ ہے. علم ہوگا روشنی آئے گی. العلم نورون, علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. تو علم آئے گا تو پھر ریاضت آئے گی. ریاضت کا معنی کیا ہے؟ ریاضت کے میننگ جو ہم نے دیکھے ہیں. لیکن علامہ صاحب پریکٹیکلی ہمارے والدین یہ کوشش کرنا نہیں چاہتے نا. وہ تو خود سوتے ہوئے جو وہ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون دیے ہوتے ہیں. لیکن ہم ایک بات اور بھی تو بھول رہے ہیں نا. جی. ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 سال ہم اس کو بادشاہ بنا کے رکھیں. جب ہم 2 بچوں کے درمیان 1 سال کا وقفہ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں پریکٹیکل چیزوں کو ہم ڈسکس کیے بغیر اتنا اہم موضوع نہیں ڈسکس کر سکتے. جی. جب ہم اپنے وسائل سے زیادہ اپنے گھر میں بچے رکھیں گے, جب ہم وقفہ جو ہے بچوں کے درمیان کم رکھیں گے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سبیہ جی پہلے تو بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوا کرتی تھی, آج تو لیکن آپ دیکھیں بچوں کی تعداد, آبادی دیکھیں, آج سے آپ 100 سال پہلے کی آبادی پنجاب کی دیکھیں اور آج دیکھیں. وقفہ جو تھا ہوتے تھے وقفے, اور یہ بچے پیدا زیادہ ہوتے تھے. پہلے مورٹیلٹی ریٹ جو تھا وہ کم ہوتا تھا, بچے جتنے بھی پیدا ہوتے تھے بچتے کم تھے, لوگ اسی لیے زیادہ پیدا کرتے تھے. اب وہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا ہوا ہے. دیکھیں ایوریج جہاں پہ ہمارے 6 بچے اگر ہوں گے, میں اور بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں مائیں جن کے 8-8 10-10 بچے ہیں, مجھے بتائیں ایک عورت جس کے پاس کوئی نہ وسائل ہیں نہ اس کے پاس کوئی سپورٹ ہے, وہ 8 بچوں کو آپ کے خیال میں ٹائم دے گی؟ لیکن آج 2 بچے بھی ہوں تو وہ بھی تربیت سے فرق ہے. دیکھیں جن کے 2 بچے ہیں ویسی تربیت نہیں ہے ان کی. جی فرق تو آئے گا. میں نے جیسے ابھی پہلے آپ کو کہا, یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ساری ڈیٹے کی بات کروں گی, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو میں بیٹھ کے یہاں اپنی آبزرویشن بیان کروں. بات یہ ہے کہ ان میں فرق ہے. جن کے 2 بچے ہیں, جن کے اپنے وسائل کے مطابق بچے ہیں, اپنے وسائل کے مطابق, ان کے بچے جا کے دوسروں کے گھروں میں کام نہیں کرتے. بڑا اہم پہلو ہے. دیکھیں مطلب ہم اور ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے. میں نے ابھی کہا 2.5 کروڑ بچہ بیٹھا ہوا ہے. اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ہم تو پہلے ان 2.5 کروڑ بچوں کو مائنس کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کے لیے بے معنی ہیں. ہم جتنی مرضی یہاں پہ باتیں کریں, تو ہم نے اگر ایک سوسائٹی کے طور پہ بات کرنی ہے تو ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے, شامل کرنا چاہیے. دوسری بات دیکھیں, یہ بہت اہم بات ہے, جب تک ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچے پیدا کرنے میں وقفہ نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک جو مجھے چھوٹا سا گلہ ہے وہ میں کروں گی, وہ ہمارے علماء اکرام چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ایک گلہ ہے ان سے. دیکھیں یہ بڑا ہی اہم رول پلے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اور ٹھیک ہے کر بھی رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی نہیں کر رہے. ہم جب دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں اور ہمارا ایک مکمل دین ہے, ہم اپنے بچوں کو کبھی اس طرح کی چیزیں دین کے حوالے سے نہیں بتاتے. مثال کے طور پہ ہم نہیں کہتے, ہمارے علماء اکرام بات کرتے کہ بھئی ہمیں اشارہ نہیں توڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ میں ان کی ذمہ داری سمجھتی ہوں. ان کو اس طرح کی گفتگو بھی کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے صفائی کا خیال رکھیں, ان کو بتانا چاہیے سڑک کیسے کراس کریں, ان کو بتانا چاہیے آپ کی ایک سوک رسپانسبلٹی کیا ہے. ہم جب دین کی رسپانسبلٹیاں بتا رہے ہوتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بچوں کو, یا ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو ہمیں سننے والے ہیں, یہ 2 طرفہ بات ہے نا. والدین کو بھی جو ہے وہ دینی طور پر گائیڈ کرنا چاہیے, اور علماء کرام کو بھی جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی دین و دنیا الگ نہیں ہے. پہلے علامہ صاحب, دین و دنیا الگ نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. جی اے پروردگار ہمیں دنیا بھی عطا فرما, دنیا کی نیکی اور آخرت کی نیکی. علماء الحمدللہ دنیا بھی بتاتے ہیں, دین بھی بتاتے ہیں. میں بھی سب سے پہلے LWMC کی میٹنگ جو ہے کہ میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں, اور الحمدللہ ہم ہر چیز یہ بھی جو ہے اس کے ٹریفک کے حوالے سے, قوانین کی آگاہی کے حوالے سے وہ بھی بتاتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تربیت جو آپ نے فرمایا تھا, وہ محترمہ ظاہر ہے ہم سے سینئر ہیں, بزرگ ہیں, ان کا احترام واجب ہے ہمارے اوپر. تو ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, بزرگ نہیں ہے علامہ صاحب, اچھی بات ہے, مجھے عزت دی ہے. دیکھیں لیسا منا
ملم یوکر کبیرنا وملم یرحم صغیرنا، یہ حدیث ہے، یہ ایٹیکیٹس آداب اسلام بھی بتا رہا ہے، رسول بھی بتا رہے ہیں، قرآن بھی بتا رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. یہ حدیث ہے، یہ سب کچھ اسلام بتا رہا ہے. اسلام کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے، اسلام ہی دنیا کو بتا رہا ہے. اسلام بتا رہا ہے نا، اسلام ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا. This is the problem. ملا یرحم لا یرحم، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے بتانا ہے. وہ بچہ 12 سال کے بعد کسی عالم کے پاس جائے گا، 12 سال تو وہ گھر میں والدین کے ساتھ رہا ہے. 12 سال کے بعد آپ اس کو کہہ دیں کہ ہم بھیج دیتے ہیں، 4-5 سال کا بچہ تو بھیجتے ہیں ہم قرآن پڑھنے کے لیے. آپ کہاں جاتے ہیں؟ لیکن والدین کو بھی تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود پڑھا سکتے. ایک اور بات ہے جی، کسی کے پاس بھی قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا وہ 10-15 منٹ کے لیے، باقی تو 23 گھنٹے اس نے گھر میں رہنا ہے. گاڑی تو اس نے ابا اماں کے ساتھ چلانی ہے نا، اور ابا اماں ہر اشارہ توڑی جائیں گے تو کہیں گے وہ بچہ کنفیوز ہے کہ میں قاری صاحب دی گل منا، میں والد صاحب دی عمل نو دیکھاں. میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، تو والدین گاڑی روکیں نا جہاں پہ لال بتی ہے، ان کو بتائیں کہ اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ بھی صبر کی ایک مثال ہے نا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے، اگر آپ اشارہ توڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ خسارے میں. That was my point کہ والدین کو بھی جو ہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو دیکھیں بنیادی طور پر بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہر شخص کی جو والد ہے، والدہ ہے، بڑا بہن ہے، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یہ کسی قاری صاحب کا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی عالم صاحب کا کام ہے، یہ جس کے بچے ہیں اس کا کام ہے. اس سے سوال، والدین سے سوال، اس کے بچوں کو. دیکھیں یہاں پہ میں بالکل اختلاف کروں گی. دیکھیں سوسائٹی کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف رول ہوتے ہیں. دیکھیں ہم کہیں کہ جو دینی عالم جو ہوتے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے صرف وہ قاری صاحب ذمہ دار ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل والدین ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا ہے دیکھیں مختلف رول ہوتے ہیں ہمارے ہاں. اسی طرح سے دیکھیں جیسے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ظاہر ہے ہر بندہ شاید اتنی ڈیپلی پڑھ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، جو دین کے حوالے سے جو عالم ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہم کبھی ہمیں مشکل ہم ٹائم دیتے ہی نہیں جی. ہم مشکل ہوتی ہے. والدین کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. وہ بڑے بڑے اسکول میں بچوں کی ٹیوشن کے لیے ان کو مصیبت پڑ جائے گی، مجھے بہترین سے بہترین جو ہے نا وہ ٹیوٹر ملے، بہترین سے بہترین اسکول ملے، اس کا بیگ اچھا ہو، اس کی کتابیں اچھی ہوں، اس کا لباس اچھا ہو اسکول جانے کے لیے. جہاں پر بات آئے گی کہ نا جس کا حساب دینا ہے آپ نے، وہ پتہ نہیں ہوگا، وہ بولے لکھ جائے یار وہ قاری صاحب کر رہے ہیں. اور ہم تو اتنے بدبخت ہیں، اپنے والدین کی اصالِ ثواب کے لیے بھی نا مدارس سے بچوں کو بلاتے ہیں، تو ہی ساڑھے والدین ایسے کرو. ہم تو اتنے بدبخت ہیں اپنے والدین کی اصالِ ثواب کے لیے، ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ ہیں. تو کس کی تربیت کی ضرورت ہے؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کا دماغ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا جو مذہبی کام ہے نا وہ مذہبی لوگ کرتے رہیں اور وہ بھی اسی میں خوش ہیں. چلو ساڈا بھی کام چل رہا ہے، یہ سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ختم پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں. دنیا میں ماڈل ہیں، دیکھیں بنگلہ دیش کا ماڈل ہے، وہاں پہ جب انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر ایز سوسائٹی چیزیں لاگو کرنی تھی، انہوں نے پوری کونسلز بلائیں اور انہوں نے اپنے رول پلے کیا. ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرتے. میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جیسے اب ہر بندہ جا کے آپ کو بخار کا علاج نہیں بتائے گا، ماں باپ نہیں لیکن بچوں کی تربیت تو ہر والدین کا حق ہے نا جی. جی بالکل، یہ وہ علماء کے سر پہ نہیں ڈال سکتے، ڈالتا کوئی نہیں. وہ تو علماء پہلے ہی چاہتے ہیں ساڈے کو لے آئیں، ساڈا مدرسہ پڑھ جائے. سر پہ کوئی نہیں ڈالتا، سارے ماں باپ ہی کو کرنی چاہیے. لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک رول ان کا بھی ہے. مثال کے طور پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا سکتی ہیں. مطلب بچوں کو میں تربیت کیا، کیونکہ دیکھیں یہ پورا کام ہے نا، یہ 1-2 کا کام نہیں ہے، یہ ایک اوورال ہے. جیسے اسکول کی بات آپ نے کی، آپ نے ٹھیک کہا، بچہ 5 سال کی عمر میں اسکول جمعہ کے خطبے میں بھی بڑا لے کے جائے گا بچے کو، تو بڑا چھوٹا جائے گا نا. بھی ہیں، بہت جاتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کتنا ٹائم ہے جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تعداد کتنی ہوتی ہے، اور جب تکبیر اولیٰ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تعداد کتنی ہوتی ہے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، قرآن کا جو حکم ہے وہ آپ کے پاس سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. سر بہت جاتے ہیں، ایسے نہ کریں. میں تو جمعہ پڑھنے لوگ مطلب ہمارے ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محترمہ کہ نہیں جاتے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جب اذان ہوتی ہے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں خطیب صاحب، اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جب تکبیر اولیٰ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کا بتائیں، کتنے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں اور کتنے سن رہے ہوتے ہیں؟ وہ سن رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب گل کر رہے ہوتے ہیں اپنی گل، قاری صاحب نے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بھی وہاں پہ مسلکی اختلافات کے اوپر اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں کی سنا قاری صاحب دی گل.